ایک طبقہ ہے جو روزے سے بھی بھاگتا ہے۔ مفتی صاحب، روزے کے فوائد پر آج ہم نے بات کرنی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو روزہ ہے کیا چیز، کچھ اس کی شرعی طور پر بھی وضاحت ہو جائے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ ایک چیز یعنی جو کھانے اور پینے کی آدمی میں طلب ہوتی ہے، اسی طرح آدمی کی اپنی جسمانی خواہش ہوتی ہے۔ تو روزہ کھانے پینے اور جنسی خواہش سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روکنے کا نام ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو روزہ ہے یعنی جس میں ہم کھانے سے پینے سے اور بہت ساری خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ روزہ ایک ایسی قدیم عبادت ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس عبادت کو کرتے آئے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں ان روزوں کو فرض کیا گیا۔ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزوں کی فرضیت کا یہ حکم نازل ہوا۔ اچھا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو ماہ رمضان پالے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اچھا۔ تو روزہ جو ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ایک روزہ دار، اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء عام دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں گھروں میں یہ اشیاء زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے فریج، ہمارے ڈیپ فریزر اور ہمارے گھر کے کچن کھانے پینے کی اشیاء سے تقریباً ضروری اشیاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ لیکن ایک روزہ دار ہے، چاہے وہ روزہ دار کم سن ہو، عمر رسیدہ ہو، نوجوان ہو، لیکن اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو ایک عہد کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میں نے روزے کی نیت کی ہے، تو اب اس مسلمان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ پہلے روزے میں ہی یہ تبدیلی دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ وہ مشروبات جو بالکل حلال ہیں، جی، پانی حلال ہے، آپ کے فروٹ حلال ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان بالکل تنہا ہے، فیملی کے سب افراد اگر کہیں گئے ہوئے ہیں اور سخت دھوپ ہے، کڑک، اور پسینے سے شرابور ہونے کے باوجود بھی یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ فریج کا دروازہ کھولے، ٹھنڈا مشروب پانی کی بوتل لیں اور پی کے اپنے آپ کو تسکین پہنچائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیسی تبدیلی آتی ہے؟ ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہوتے ہیں کہ روزہ دار حلال چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ ایک مسلمان کو حلال چیزوں سے، اس کی خواہشات نفسانی سے روکنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اور اس میں جو روزے کی جو ایک فضیلت اور برکت بیان کی گئی جو اس آیت کریمہ میں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ جی۔ تو پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے لفظ پرہیز تو سنا ہے نا، کہ اس سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز۔ تو پرہیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجتناب کرنا، بچنا۔ تو یہ جس طرح روزے نے ہماری حلال چیزیں ہم سے چھڑوا دی اور ہم بآسانی ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ کوئی اگر ہم سے کہے کہ 1 لاکھ روپے ملے گا، آپ 1 گلاس پانی پی لیں روزے میں، ہم ٹھکرا دیں گے اس کی یہ آفر کو، نہیں بھائی نہیں۔ تو جس طرح یہ جذبہ کہ کسی نے ہمیں آفر دی کہ یہ آپ یہ 1 گلاس پی لیں، میں آپ کو 2 لاکھ دوں گا، جس طرح ہم یہ کسی کی آفر کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا۔ تو یہی جذبہ روزہ ہمارے اندر یوں بھی پیدا کرتا ہے کہ جس رب عز و جل کی رضا کے لیے ہم نے حلال چیزیں اس کے حکم پہ چھوڑ دیں، تو اسی رب عز و جل کے حکم پر ہمیں حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اب شیطان مختلف آفرز لے کر آئے گا، جی، کہ یہ کر لو، یہ کر لو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ اس طرف ہاتھ بڑھا لو، تو سود، رشوت، ملاوٹ، مختلف گناہوں کی طرف شیطان وسوسے دلائے گا۔ صحیح۔ لیکن یہ مسلمان جس نے روزے رکھ کر حلال چیزیں چھوڑ دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حرام چیزیں کیوں کرنا چھوڑے گا؟ تو روزہ ہمارے اندر ضبط نفس، خواہشات کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچانے میں معاون ہوتا ہے، اور لعلکم تتقون یہی وہ انعام ہے جو روزہ داروں کو نصیب ہو۔